ہم سب جانتے ہیں اس وقت ہمارے ملک میں انتخابات کا موسم ہے، الیکشن کے ایام ہیں اور ہر طرف ووٹ ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے اور کل ووٹ ڈالے بھی جا چکے ہیں۔ مختلف مرحلوں میں پورے ملک میں ووٹنگ ہونے والی ہے۔ حضرات، میں اس موقع سے آپ سب کو اور جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ووٹ آپ کا حق ہے، اس حق کو ضائع نہ کرو۔ ووٹ دیکھیے، بعض حقوق ایسے ہیں شریعت کہتی ہے جو حقدار اپنے حق سے دستبردار ہو جائے وہ قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن ملک ہندوستان کے موجودہ حالات میں ووٹ آپ کا ایک ایسا حق ہے، اس سے دستبردار ہونا آپ کی بہت بڑی بھول ہوگی، بہت بڑی غلطی ہوگی۔ ووٹ کی حیثیت اس ملک میں ایک ہتھیار کی ہے۔ ووٹ اس ملک میں آپ کی اور ہماری طاقت ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنی جان کی حفاظت کر سکتے ہیں، آبرو کی حفاظت کر سکتے ہیں، مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات جس کی وجہ سے ہم ووٹ ڈالنے کی تعلیم اور ترغیب دیتے ہیں کہ اس ملک میں اگر آپ اپنے دین، مذہب اور عقیدے کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اس کا واحد راستہ ان جمہوری ممالک میں اپنے حق ووٹ کا استعمال ہے، اپنے حق ووٹ کا استعمال ہے۔ ووٹ ایک ایسا موقع ہے، ووٹنگ کا موقع، آپ کا دشمن بھی آپ سے آ کے بھیک مانگتا ہے، آپ کا مخالف بھی آ کے آپ سے بھیک مانگتا ہے ووٹ کی، لہذا ووٹ اس ملک میں ہتھیار ہے، اس کو ضائع نہ کرو۔ جو ووٹ نہیں ڈالتا ہے وہ اپنے ایک تیر کو بیکار کر رہا ہے، وہ اپنے ایک ہتھیار کو بیکار کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے ایک عالم گزرے ہیں، مولانا عبد الرحمن بن ناصر السعدی، شیخ عثیمین کے استاد ہیں، شیخ بن باز کے استاد ہیں۔ انہوں نے سورہ ہود کی تفسیر میں بات لکھی ہے کہ ایسی جمہوریتیں جو مسلمانوں کو ان کی مذہبی آزادی دیتی ہیں، ایسی جمہوریتوں میں جینا اور یہاں اپنا رول ادا کرنا مسلمانوں کا حق ہے اور مسلمانوں کو یہ کرنا چاہیے۔ ملک کے حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ حضرات، پچھلے 5 سالوں میں ملک میں جو ہندو مسلم منافرت کا ماحول بنا، پچھلے 5 سالوں میں گو کشی کے نام پہ جو انسانوں پہ ظلم و ستم ہوئے، یہ آپ سے مخفی نہیں ہے۔ یہ موقع ہے، یہ موقع ہے کہ اچھے لوگوں کو آپ پارلیمنٹ بھیجیے، اچھے لوگوں کو آپ پارلیمنٹ بھیجیے۔ اگر دونوں برے ہیں، جو کم برا ہے اسے بھیجیے۔ شریعت کا اصول ہے اہون البلیتین اخف الضررین۔ ہمارے سامنے 2 نقصان ہیں اور صورتحال ایسی ہے دونوں میں سے کسی ایک کو تو اپنانا ضروری ہے۔ ایسے میں کہا جاتا ہے جو چھوٹا نقصان ہے اسے اپنا لو۔ ایسے میں محترم بھائیوں، یہ موقع ہے، یہ موقع ہے، اچھے لوگوں کو ووٹ دو، جو لوگ خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں انہیں ووٹ دو۔ ہندو مسلم منافرت کا ماحول پیدا کرنے والوں کو ووٹ نہ دو، ہندو مسلم کو لڑانے والوں کو ووٹ نہ دو، اس ملک کو مذہب کی بنیاد پر بانٹنے والوں کو ووٹ نہ دو، اس ملک کی عوام سے جھوٹے وعدے کرنے والوں کو ووٹ نہ دو، اس ملک کی عوام سے جھوٹے وعدے کر کے پورے ملک کی عوام کو بے وقوف بنانے والوں کو ووٹ نہ دو۔ ووٹ ان لوگوں کو دو جو کہتے ہیں تو کرتے ہیں، جو کہتے ہیں تو کرتے ہیں۔ اپنے ووٹ کا استعمال کر کے اپنے وجود کو منواؤ۔ اگر آج اپنے ووٹ کی اہمیت نہیں سمجھی، یاد رکھو آپ کا مستقبل اس ملک میں کیا ہے، آپ کا مستقبل اس ملک میں کیا ہے۔ اگر آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت استعمال نہیں کی، آپ ہندوستان کے دوسرے درجے کے شہری بن کر رہ جائیں گے، ہندوستان کے دوسرے درجے کے شہری بن کر رہ جاؤ گے، اور آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو آج برما میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو آج آسام میں مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ لہذا دور اندیشی کا ثبوت دیں، بصیرت کا ثبوت دیں، اور ووٹ کے دن آگے بڑھ کر اپنے حق ووٹ کا استعمال کریں۔ خواتین کو بھی لے جائیں، ان کا بھی جو ووٹ ہے وہ بھی جو ہے استعمال کریں، کسی ووٹ کو ضائع ہونے نہ دیں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو ہمارے اس ملک میں بھی، دنیا میں جہاں بھی مسلمان جیتے ہیں، اللہ تعالی ہر قسم کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔